بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، ہم نے ایک سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے دعوت دی تھی دوستوں کو کہ وہ اگر وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں، جتنا ہمارے پاس علم ہے اس کے مطابق ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی۔ تو یہ پہلا سوال آیا محمد بلال نذیر صاحب کی طرف سے کہ تصوف کو ہمارے نصاب میں شامل نہیں کیا گیا، نہ ہی اسکول سے یونیورسٹی لیول تک اس کے درس کا کوئی اہتمام ہوا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں نوجوان نسل کہاں سے تصوف کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کر دوں کہ تصوف کوئی ہٹ کے تعلیم نہیں تھی، اور نہ ہی یہ اسلام سے کوئی الگ قسم کا کوئی پیرل سسٹم ہے یا عقیدہ ہے یا نظریہ ہے۔ انگریزوں کے آنے تک ہمارے درس نظامی کے ساتھ ساتھ تصوف کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اب بھی بعض مدارس میں تصوف کو پڑھایا جاتا ہے، اور ہماری بنیادی کتب جو ہیں تصوف کی، جیسے خصوص الحکم ہے، فتوحات مکیہ ہے، عوارف المعارف ہے، کشف المحجوب ہے، یہ بیسک بکس جو ہیں تصوف کی، یہ کورس کا حصہ ہوتی تھی، بلکہ اس حد تک کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ان کا درس دیا کرتے تھے۔ تصوف کی یہ جید کتابیں ہیں، اور تصوف کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کی مدد لینا بہت ضروری ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کیا کرے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کی یہ مجرمانہ غفلت ہے کہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اتنا طویل عرصہ پون صدی ضائع کر دی، اور وہ اس سسٹم کو نہیں دوبارہ لا سکے جو انگریزوں کے آنے سے پہلے تھا۔ انگریزوں کے دور کے شروع ہونے سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مدارس تھے، ہزاروں کی تعداد میں، اور نہ صرف یہ کہ وہ مدارس بند کر دیے گئے، بلکہ اس خانقاہی نظام کے خلاف جو انگریزوں نے پلاننگ کی وہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، بدقسمتی نہیں ہے، پاکستان بننے کے بعد بھی درباروں، آستانوں اور خانقاہوں کے خلاف جو عمل ہے وہ اسی طرح جاری ہے جس طرح انگریزوں کے دور میں تھا۔ وائسرائے کہتا ہے کہ جی کون کہتا ہے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت ہے؟ یہاں تو ایک قبر کی حکومت ہے، اور وہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قبر۔ تو اتنے خوف زدہ تھے وہ ان درباروں سے اور آستانوں سے، اور وہی خوف وہ موجودہ حکمرانوں اور گزرے حکمرانوں پر بھی موجود رہا ہے کہ اگر یہ دربار اسٹیبلش ہو گئے اور ان کے جو ورثاء ہیں یہ انہوں نے ہمارے خلاف پالیٹکس میں آ کے مخالفت شروع کر دی تو ہم پھر کہاں ہوں گے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی درباروں کے ساتھ وابستگان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھول ہے کسی کی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ درباروں کا انفلوئنس ختم ہو گیا ہے تو قطعاً نہیں۔ یہ آگے نااہل لوگوں کا کمال ہے کہ وہ اس لیگیسی کو، اس روایت کو اور اس پورے سسٹم کو اگر نہیں چلا پا رہی تو اس میں صاحب مزار کا اور دربار کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، اور اس لیگیسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو کروڑوں وابستگان ہیں درباروں کے ساتھ اور خانقاہوں کے ساتھ، یہ ایک قسم کا تھریٹ ہے ہر گورنمنٹ کو کہ اگر یہ لوگ ایکٹیویٹ ہو گئے اور انہوں نے پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیا تو پھر شاید ہماری جو ہے گنجائش باقی نہ بچے۔ تو انہوں نے اس طرح اس کو محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا، اور محکمہ اوقاف کے جو معاملات ہیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ایک پورا الگ سلسلہ ہے اس پہ۔ اب مثلا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی 1,20,000 کنال رقبہ جو ہے محکمہ کے پاس ہے،
کوئی درسگاہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اکیلے خواجہ صاحب کے دربار کی انکم جو ہے وہ سالانہ 12 کروڑ کی ہے. اگر یہ آپ دیکھیں کہ 1960 میں یہ اوقاف آئی تو اس وقت سے لے کے آج تک جتنے دربار سے انکم حاصل ہوئی ہے، کیا ہم ایک بہتر درسگاہ نہیں بنا سکتے تھے؟ کوئی ایک بہتر ہم ہاسپٹل نہیں قائم کر سکتے تھے؟ یہ ایک اور درد بھری داستان ہے، اس کو پھر کسی وقت چھیڑیں گے. اب مسئلہ یہ کہ نوجوان نسل کیا کرے. اس پر میں نے ایک پیپر تیار کر کے دیا تھا پرویز مشرف صاحب کو، اور اس پہ ہم نے یہی ان کو درخواست کی کہ تصوف کو جو ہے وہ نصاب کا حصہ بنایا جائے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو پیشوا تھے وہ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے، یا حضرت بابا غریب نواز ہے، یا حضرت داتا صاحب ہے، یہ کہیں بھی ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے. اور میں بڑے بڑے فورموں پہ یہ بات کہہ چکا ہوں، بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم انگریزوں کے حالات زندگی تو ہمارے نصاب میں شامل ہیں. اب ہم شیلے کو پڑھتے ہیں، ہم کیٹس کو پڑھتے ہیں، ہم شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، ہم فلاں کو پڑھتے ہیں، فلاں کو پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے کورس میں نہیں ہے تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے. ہمارے پاس اگر کورس میں نہیں ہے تو داتا گنج بخش علیہ رحمہ نہیں ہے. تو یہ جو ایک سوچی سمجھی سازش شروع ہوئی تھی انگریزوں سے، وہ بھرپور طریقے سے آج بھی جاری ہے. اب یہ ایک تصوف ہمیں کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ اس کے لیے نوجوان نسل کو جو ہے اپنا عقیدہ اور اپنی نسبت یہ درست رکھنی چاہیے، اور درباروں کے ساتھ وابستگی کو یقینی بنانا چاہیے. اور دیکھیں 1200 سال تک تمام، میں اسلامی ممالک میں گیا ہوں، وہاں پہ آج بھی آستانے اور روضے اسی طرح قائم ہیں جیسے پاکستان کے اندر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا باقی اسلامی ممالک سے سعودی عرب کو چھوڑ کے ہمارا سارا سب کا مسلک جو ہے ایک ہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ایک ہی ہے. ہم درباروں کو جیسے یہاں احترام دیتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو اسلامی ممالک ہے وہاں بھی احترام دیا جاتا ہے. تو یہ پھر شرک کب سے شروع ہوا؟ تو یہ جو شرک کے معاملات پیدا کیے گئے یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے. اس پہ پھر گفتگو الگ سے ہو سکتی ہے. تو ہمیں اپنے درباروں کو اور ہمارے جو یہ پیشوا ہیں، ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں، ان کے ساتھ ان کے حالات زندگی سے بخوبی واقف ہونا چاہیے. میرے آپ عمل کو دیکھ کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح ہی تھے. تو ایسے نہیں ہے. ان لوگوں نے جو ہمارے صوفیہ کرام نے لوگوں کے دلوں میں جو گھر کر لیا ہے، جو محبت اور عقیدت پیدا کر لی ہے، وہ عمل کے بغیر ممکن نہیں تھی. اپنے عمل کو درست رکھیں، عقیدے کو درست رکھیں، پہلے عقیدے کو درست رکھیں، اس کے بعد عمل اپنا درست رکھیں. یہی تصوف ہے اور یہی بزرگوں کا پیغام ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو اور اللہ کی عبادت کرو. اگر ہم اس پر قائم رہ جائیں تو یہ اب حکومتوں کا کام ظاہر ہے وہ اپنے وقت پہ ہی ہوگا، اور اس کی بڑی اشد رہا. عمران خان کو بھی میں پیپر دیکھ کے آیا ہوں، میری 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب سے. خان صاحب نے میرے ساتھ بھرپور وعدہ کیا تھا کہ میں خود ماننے والا ہوں، اور یہ بابا صاحب جاتے بھی رہے پہلے. تو انہوں نے کہا جی میں بالکل اس پہ کمیٹی ایک بنا دیتا ہوں جو نصاب میں جو ہے اس کو شامل کرے بزرگوں کے حالات کو. یہ حکمران اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بھی نہیں ہماری نوجوان نسل سے چھپانا چاہتے ہیں. اب کیا کریں ہم؟ تو اس کے بغیر پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. سچی بات ہے. جب تک بزرگوں کے ہم صوفیہ کرام کی تعلیمات کو پہ عمل نہیں کرتے اور ان کو رائج نہیں کرتے اس ملک کے اندر، سوسائٹی میں کبھی امن نہیں آ سکتا. میں اگلے سوال کے لیے پھر آپ کو اگلی ملاقات پہ انشاءاللہ جواب دوں گا. بہت بہت شکریہ جی.